الرحمن الرحیم۔ ایک ٹاپک جو ہے اس کے اندر سکپ ہو گیا تھا، سیپریٹ الیکٹوریٹ یعنی جداگانہ انتخابات۔ یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ دو طرح کے جو ہے وہ ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں یا ڈیموکریسی ہوتی ہے، دو طرح کے جو طریقہ انتخاب جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہوتا ہے، یعنی مخلوط طریقہ انتخاب۔ دوسرا سیپریٹ الیکٹوریٹ یعنی جداگانہ انتخابات۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا جو انڈین پالیٹکس ہے، یعنی ہندوستان کی جو پالیٹکس ہے 47 سے پہلے جو پالیٹکس تھی یہاں پہ، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کئی کمیونٹیز، کئی ریلیجنس کے لوگ تھے۔ سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ تو ان کو نمائندگی چاہیے تھی جو قانون ساز ادارے تھے ان کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1892 میں 1892 میں جو نمائندگی ہے، ریپرزنٹیشن جو ہے وہ انتخاب کے ذریعے جو ہے وہ دینے کی بات ہوئی قانون ساز کونسلوں میں یا لیجسلیٹو جو کونسلز ہوتی ہیں ان کے اندر۔ تو مسلمان جو ہیں ان کو یہ فیل ہوا کہ وہ ان اداروں میں الیکشن کے ذریعے نہیں آ سکتے۔ اچھا، کیوں بھائی؟ اس کا کیا ایشوز تھا؟ ایشو یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کی جو آبادی تھی وہ آلموسٹ جو ہے وہ 4.5 راؤنڈ اباؤٹ ٹوٹل آبادی کا جو ہے وہ قریب تھی، یعنی کہ 4 سے اوپر اور 5 جو ہے وہ اس سے نیچے 4.5 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی پورے ہندوستان کی آبادی جو تھی۔ یعنی چوتھا حصہ آپ کہہ لیں کہ چوتھا حصہ مسلمان تھے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے اس سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ اس کو مزید اس کو ان ڈیٹیل جو ہے آپ نے اس ٹاپک کو یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ جداگانہ انتخابات کو آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں، سیپریٹ الیکٹوریٹ رکھیں، گوگل کے اندر سرچ کریں، ویکیپیڈیا بھی آ جائے گا اور بہت ساری جو لنکس ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ویب سائٹ کھل جائیں گی آپ کے سامنے۔ جرنلز کا آ جائے گا، مختلف رسالے جو ہوتے ہیں، پبلیکیشنز آ جائیں گی پی ڈی ایف میں یا دوسرے میں سافٹ میں، دوسرے فارمیٹ میں۔ تو اس میں آپ جا کے جو ہے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کا پس منظر جان سکتے ہیں جداگانہ انتخابات کا۔ اگر ہم فیکٹرز دیکھیں کہ اس کے پیچھے، اس ڈیمانڈ کے پیچھے فیکٹرز کیا تھے، ایک میں نے ابھی بتایا ہے کہ 1892 میں ہندوستان میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف جو ہے وہ برٹش انڈیا کہ جو محدود لمیٹڈ پیمانے پر محدود پیمانے پر جو ہے وہ کونسلوں میں نمائندگی کا جو ہے وہ دیا گیا، کونسلوں میں جو ہے وہ نمائندگی کا طریقہ کار جو ہے وہ دیا گیا کہ کونسلوں میں جو ہے وہ نمائندگی دی جائے گی لوکل لوگوں کو۔ تو اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے 1892 میں، جس میں کوئی بھی مسلمانوں کا جو نمائندہ ہے وہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں، میونسپیلٹیز میں وہ مسلمان جو ہیں وہ نہیں آ سکے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہندوؤں کو ووٹ دیں گے اور مسلمان جو ہے وہ اتنی اکثریت نہیں تھی،
تو ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ سیپریٹ جو ہے وہ طریقہ انتخاب اور سیٹیں الوکیٹ کر دی جائیں، اور مسلمان جو ہے وہ مسلمان نمائندوں کو ہی جو ہے وہ ووٹ کریں۔ اس کا پھر یہ ہے کہ یہ خبر پہلے بھی تھی، جب سر سید احمد خان زندہ تھے اس وقت بھی یہ ڈسکشن جاری تھی، اور سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ وہ کانگریس کو جوائن نہ کریں۔ موسٹلی جو ہے مسلمانوں نے انہوں نے اپنے آپ کو الوف رکھا، اپنے آپ کو علیحدہ رکھا کانگریس کے ساتھ، جو ہے وہ کسی طرح کی انہوں نے کانگریس کو اون نہیں کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ جو مسلمانوں کے رائٹس ہیں وہ کس طرح کانگریس جو ہے ان کو سکیور کر سکتی ہے یا ان کے لیے بات کر سکتی ہے، اور یہ وجہ تھی کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ نیشنل کانگریس میں کسی قسم کا حصہ نہ لیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ محتاط رہنے کا ان کو دیتے تھے اور ان کو ایڈوائز کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریپرزنٹیٹیو جو ایک ریپرزنٹیشن کا جو ایک الیکشن کا جو طریقہ انٹروڈیوس کروانے کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان کے انگلینڈ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ کسی طرح بھی ہندوستان کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے۔ وہاں ایک ہی نسل ہے، ایک طرح کے لوگ ہیں، اور ایک ہی وہاں پہ ریلیجن ہے، اور ایک ہی طرح کے ان کے انٹرسٹ ہیں انگلینڈ کے اندر۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہندوستان کے اندر وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جو ہے وہ سچویشن ہے، انوائرمنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو لیجسلیٹو کونسل جو تھیں 1892 کے تحت، وہ اب ان کے اندر جو ہے وہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ لوکل کو دینی، اور اس کے لیے انتخاب بھی محدود پیمانے پر بات یا نومینیشن کی جب بات ہوئی، تو اس طرح جو ہے مسلمانوں نے اس دوران جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو سنگل مسلم واز ناٹ الیکٹڈ ٹو دا کونسل، اگر اس میں تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کانگریس جس کو سپورٹ کرے گی یا ہندو جس کو سپورٹ کریں گے جوائنٹ الیکٹوریٹ کے اندر وہی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے ایک سیپریٹ جو ہے وہ 1906 کے اندر شملہ ڈیپوٹیشن کے اندر جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کی، اور جس کو بعد میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا، منٹو مارلے ریفارمز کے اندر اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، کچھ جو ہندو لیڈرز تھے وہ انہوں نے کچھ اس طرح کی پالیسیز اپنائی اور یہاں اور اس طرح کا بیہیو کیا کہ لگتا تھا کہ وہ ہندو راج کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ اگر فرض کر لیں انگریز ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہندوستان کو، اور کوئی یہاں پہ آزادی ہو جاتی ہے، تو جو یہاں پہ منارٹیز ہیں ان کے تو حقوق جو ہیں وہ سیکیورڈ نہیں ہوں گے۔ 1/4 اگر مسلمان ہیں تو ان کی نمائندگی تو بالکل نہیں ہوگی اسمبلیز کے اندر۔ تو یہ ایک بھی ریزن تھی کہ پھر یہ ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہو گئے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے کہ 1905 میں جو ہے وہ ہوا تقسیم بنگال ہوئی، پارٹیشن آف بنگال ہوئی، تو اس کی مخالفت میں ہندو جو ہے کانگریس ہے، جتنے بھی ان کی جو جماعتیں ہیں مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، وہ اس ایشوز کے اوپر جو ہے وہ لارڈ کرزن کے خلاف اور انہوں نے اور مسلمانوں کے خلاف ریلیاں اور جلد سے جلوس جو ہیں وہ شروع کر دیے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق جو ہے سیاسی طور پر پروٹیکٹڈ نہیں تھے اگر مسلمان جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات نہ کرتے۔ تو یہ مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، جداگانہ انتخابات کا، یہ بالآخر جو ہے 1909 کا جو قانون ہند ہے جس کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اس میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سید امیر علی جو لندن مسلم لیگ کے صدر تھے، ان کی بڑی کوشش تھی۔ ظاہر ہے وہ پریوی کونسل کے ممبر تھے، بڑے بااثر تھے، اور جو سرکاری جو ہائی افسرز ہیں، ٹاپ لوگ ہیں، ان میں بڑی بات سنی جاتی تھی۔ جو پارلیمنٹ ہے ان میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، تو اس لیے ان کی کوششوں کی وجہ سے محدود پیمانے پر جو ہے یہ ان کی بات جو ہے وہ مسلمانوں کی بات مان لی گئی۔
جداگانہ انتخابات کی جو وضاحت ہے، جو اس کو انٹرپریٹ کیا جس طریقے سے سید امیر علی نے، اس سے بہتر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مارلے جو وزیر امور ہند تھا یا سیکرٹری فار اسٹیٹ فار انڈیا، اس کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی اور تفصیلی انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی اس کی وضاحت کی کہ کیوں مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہے، علیحدہ کمیونٹی ہیں، ان کے لیے ایک جداگانہ انتخابات کیوں چاہیے۔ اور انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے وائسرائے اور صوبائی گورنرز کی جو ہے کی کونسل جو ہیں، ان کے اندر مسلمانوں کو پورا حق جو ہے وہ دینے کی بات کی، اور مخلوط طریقے سے تو ان کا کوئی بندہ بھی جو ہے ان کونسلز کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ تو اس طرح یہ ایک طرح کا مسلمان اور ہندو اکثریت کے ووٹوں سے، ہندو تو نہیں آ سکتے، اگر مسلمانوں کو ووٹ دیں تو پھر ہی جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے ذریعے، مخلوط انتخابات کے ذریعے اگر آ بھی جاتا ہے، کونسل کے اندر الیکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ جن کے وہ ووٹ لے کے آئے گا، یعنی 75% تو ان کے ہندوؤں کے ووٹ ہوں گے اس کے پاس، تو وہ مسلمانوں کا نمائندہ صحیح صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو جسٹس امیر علی کا یہ بھی موقف تھا، واضح انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کے لیے جو دوہرے ووٹ کا حق ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نمائندے جو ہے چننے کا جو ہے وہ ان کو موقع دیا جائے۔ دوہرے ووٹ کی ہم یہی نہیں مانتے کہ مسلمانوں کو بھی ووٹ دیں اینڈ دوسری سطح پر بھی جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو بھی ووٹ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک طرح کا جداگانہ انتخابات کا جو مطالبہ تھا، یہ مسلمانوں کا بنیادی مطالبہ تھا۔ اسی بنیاد پر آنے والی جو سیاست ہے، جو ہندوستان کی سیاست ہے، اس کے اوپر اس کے دور اثرات مرتب ہوئے۔ پھر سیاسی طور پر یہ ایک مرکز رہا ڈسکشن کا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان مطالبہ اپنا واپس لیں، حالانکہ میثاق لکھنؤ جو 1916 میں ہوا، اس میں مسلمانوں کا مطالبہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم جو ہے تیسرا حصہ نمائندگی بھی مان لی انہوں نے، 1/3 نمائندگی بھی جو ہے وہ قانون ساز کونسلوں میں انہوں نے مان لی 1916 کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے علیحدہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ہے مطالبہ مسلمانوں کا وہ بھی مان لیا۔ لیکن قائد اعظم جو تھے اس دوران وہ اس حد تک جو جداگانہ انتخابات ہے اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے، ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تھے، گو کہ بعد میں انہوں نے اپنا موقف چینج کر لیا۔ وہ اس طرح کہ 1926 میں جو تجاویز دہلی پرپوزل آئیں، اس میں انہوں نے یہ پیش کیا کہ اگر یہ ہمارا مطالبہ مان لیا جائے تو ہم جداگانہ انتخابات کا مطالبہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم سے اس سلسلے میں سر محمد شفیع اور ان کی ٹیم جو پنجاب کے لوگ تھے، انہوں نے اختلاف کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہندو جو قوم ہے وہ متعصب ہے، ان کا رویہ ٹورڈز محمد علی جناح اور ان کی پیشکش جو ہے ان کو متاثر نہیں کر سکی، اور کانگریس کی بلائی ہوئی آل پارٹیز کانفرنس جو تھی اس پہ ہندو محاسبہ جو ہے وہ چھایا ہوا تھا۔ بیشتر جو ہندو متعصب لوگ تھے وہ اس کے اندر چھائے ہوئے تھے۔ بالآخر 1932 میں برطانوی جو وزیر اعظم تھا رمزے میکڈونلڈ، اس نے کمیونل ایوارڈ جو ہے وہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا 1932 میں، اور اس کے اندر تمام دوسری قومیں جیسے سکھ ہے، جیسے پارسی ہیں، جیسے دوسرے مسلمانوں اور ہندوؤں کے علاوہ جو دوسرے گروپس ہیں، ان کا بھی یہ جداگانہ انتخابات کا جو
حق ہے وہ مان لیا گیا، نمائندگی کا حق مان لیا گیا، اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا مطالبہ ہے یہ اسی جداگانہ انتخابات کی بنیاد پہ یہ مقدمہ لڑا گیا، اور جو 1945 اور 1946 کے جو الیکشنز ہیں اس میں مسلم لیگ نے تمام سیٹیں جیت لیں۔ کس بنیاد پہ؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بنیاد پہ جیتی، اور جب تمام اور یہ ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، نمائندگی کرتی ہے، تو دین یہ جو انگریزوں کو اور باقی کمیونٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت ہے مسلم لیگ ہے۔ کیوں کر ثابت ہوا؟ جداگانہ انتخابات کے ذریعے جو ہے یہ ثابت ہوا۔ تھینک یو جی، کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے مسلم لیگ، اس کی فارمیشن، اس کو کس طرح اس کو میڈ کیا گیا، اس کے پس منظر کن حالات میں مسلم لیگ جو ہے 1906 میں وجود میں آئی، کن کن لوگوں کا کردار کا اس کے اندر، اور یہ کیوں مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک سیپریٹ جماعت جو ہے، ایک پارٹی جو ہے، اس کو کیوں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ٹل دین تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ۔